ناظرین کرام، ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا بن قصی کا سلسلہ نسب جناب قصی تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ کے چچا خویلد بن اسد کی صاحبزادی ہیں۔ ابو الحسن البقائی نے تو آپ کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں ورقہ بن نوفل کا صحابی ہونا ثابت کیا ہے۔ ورقہ بن نوفل ان سعادت مند افراد میں سے تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ قریش اور دیگر بت پرست عرب قبائل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ نے اپنی عقل سلیم سے ہی یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ عرب کے بت پرست دین ابراہیمی سے بھٹک چکے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس تلاش میں رہتے کہ انہیں وہ طریقہ معلوم ہو جائے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، تاکہ وہ زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں اور رب کی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکیں۔ اسی مقصد کے لیے ورقہ بن نوفل نے کئی ملکوں کا سفر بھی اختیار کیا۔ متعدد اہل علم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو ان صحائف کے امین تھے جو اللہ رب العزت نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کرام پر نازل کیے تھے۔ اس تلاش اور جستجو کے باعث وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ آخری دین دین نصرانیت ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کے ان عقائد کا اتباع نہیں کیا جن میں انہوں نے اپنے نبی کی واضح تعلیمات سے انحراف کر رکھا تھا۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت پر ان کا عقیدہ بہت پختہ تھا۔ اسی اثناء میں وہ اس نبی کے بارے میں بھی تجسس کرتے تھے، انتظار کرتے تھے جن کی آمد کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کرام نے دے رکھی تھی۔ جب آپ کی چچا زاد بہن حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بتایا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی ہی ذات وہ نبی ہیں جن کا انہیں شدت سے انتظار تھا۔ جناب ورقہ بن نوفل کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان کی زندگی میں ہی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں نے برملا اعلان کر دیا، انہوں نے گواہی دی کہ ان کے پاس وہ عظیم فرشتہ آیا ہے جو ان سے پہلے انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا، اور گواہی دی کہ آپ پر اللہ رب العزت کا کلام نازل کیا گیا ہے، اور گواہی دی کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، اور اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش وہ اس وقت تک زندہ رہیں کہ ان کی مائیت میں جہاد میں وہ شرکت کر سکیں۔ حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ورقہ بن نوفل کا یہ قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جناب ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اے کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے جلا وطن کر رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس نے پوچھا کہ کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہاں ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ کوئی آدمی بھی آج تک وہ امانت لے کر نہیں آیا جو لے کر آپ تشریف لائے ہیں، مگر یہ کہ اس کے ساتھ عداوت کی گئی ہے۔ اگر آپ کا وہ دن مجھے پا لے تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا اور آپ کے پیچھے کھڑا رہوں گا۔ پھر قلیل مدت کے بعد ورقہ بن نوفل وفات پا گئے۔ آپ کے بہت سے اشعار ہیں جن میں آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، اور یہی بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل اور میکائیل انہیں وحی الہی سے باخبر کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کچھ اشعار کا ترجمہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے کہ اے خدیجہ تو یقین کر احمد اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ جبریل و میکائیل اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لے کر ان کے پاس آتے ہیں، اور اے خدیجہ جان لے
اس وحی سے سینہ منتشرہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ جب توبہ کر کے رجوع کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، اور جو سرکشی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گمراہی اختیار کرتا ہے، وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔